نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار تو پھر حاضر ہوئے ہیں ایک الجھے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ آج میں اپنا عام ساتھیوں سے بھی مخاطب ہوں، لیکن خاص کر عاملین حضرات کے ساتھ میں مخاطب ہوں، اور اس بندے کے ساتھ مخاطب ہوں جو چاہتا ہے کہ دیندار طبقہ ہے اور اپنے گھر کا مسئلہ خود حل کرنا چاہتا ہے، ان حضرات سے میں مخاطب ہوں۔ یہ میرا کوئی بھی مسلمان بھائی جو خود عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے تو ایسا سمجھو وہ خود اپنا عامل بھی ہے، اور ایک ایسا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک قرآنی عمل ہے، میں سمجھتا ہوں ہر ایک اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اور آج کا جو مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ آج کل ہر گھر کے اندر موجود ہے، یا کم از کم ہر ایک دوسرے گھر میں موجود ہے۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ گھر کے اندر نا اتفاقی، نا چاکیاں، جھگڑے، فسادات، آپ بے برکتی بھی کہہ دیں۔ یاد رہے اس کی پیچھے تین وجوہات ہیں جو بہت اہم ہیں، اور اکثر انہی کی وجہ سے مسائل ہوتا ہے۔ گھر کے اندر نا اتفاقیاں، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بھابھیوں کے درمیان، والدین بچوں کے ساتھ، بچے والدین کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں، یہ جھگڑے ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ آج کل جدائیاں آ رہی ہے، وراثتیں تقسیم ہو رہی ہے، میراثوں پر لڑائیاں ہیں، اور پھر یہ پشتوں تک چلتے ہیں۔ ان کی پیچھے بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے اہم اور عام زیادہ پانے والا مسئلہ نظر بد ہے، اور اس کا علاج بڑا آسان ہے، اور یہ مسئلہ بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ دوسرے اس کی وجہ ہے نحوست، اور تیسرا اس کی وجہ ہے جادو، بندش یا جنات۔ یہ تینوں ایک ہی چیز ہے، جادو، بندش، جنات۔ لیکن سب سے جو مسئلہ خطرناک ہے وہ نحوست کا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ نحوست کے متعلق عمل دوں گا، باقی جادو اور نظر بد ضمن اس کا بھی ذکر ہوگا، لیکن اہم مسئلہ اس کا نحوست کا ہے۔ آپ میرے بات کو یاد رکھ لیں اور اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ لیکن یاد رہے، جیسا کہہ رہا ہوں اس پر ایسا ہی عمل ہو، اور یاد رہیے کہ نحوست ایک جراثیم ہے۔ نحوست ایک ایسا چھپا ہوا بیماری ہے، دور بہت جلد ہوگا لیکن اثرات تھوڑی دیر رہیں گے۔ اب انشاءاللہ یہ 7 دنوں میں آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بتا دوں کہ کچھ چینجنگ آپ کے گھر کے اندر لانا ہے۔ چینجنگ سے کیا ہے وہ بڑے آسان ہے، لیکن چینجنگ سے پہلے میں آپ کو عمل کی طرف توجہ دلاؤں۔ بڑا آسان عمل ہے۔ سورہ بقرہ کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے؟ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں سونے سے پہلے باوضو ہو کے جب آپ بستر پر لیٹے، خواہ گھر کے اندر بہن بھائیوں کی یا آپ کا کسی بھائی کے ساتھ ہے، یا اور بچوں کے درمیان ہے، بھابھیوں کے درمیان ہے، لیکن آپ چونکہ گھر کے سربراہ ہیں یا آپ گھر کے اندر خیر خواہ ذہن کے مالک ہو، آپ کو برداشت نہیں ہوتے کہ یہ مسائل ہوتے رہیں، یا آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی یہ مسائل ہیں، تو اس کی رہنمائی اور آپ خود یہ عمل کر لیں کہ سورہ بقرہ کے جو آخری 2 آیتیں ہیں آمن رسول سے لے کر آخر تک، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد گھر کے کونوں پر آپ نے پھونک مارنے ہیں، بیٹھے بیٹھے ماریں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھے، اور یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد گھر کے کونوں میں پھونک مار دیں، کمروں میں پھونک مار دیں، اور توجہ کے ساتھ بہن ہیں، بھائی ہیں، بھابھی ہیں، یہ والدین ہیں، جو بھی ہیں مسائل، جہاں پر مسئلہ ہے، جھگڑا جس کی طرف ہے، آپ اس کی طرف پھونک مار دیں۔ اور اس کے علاوہ نحوست کو دور کرنے کے لیے آپ نے یا سلامو یا مؤمنو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یا سلامو یا مؤمنو یہ آپ نے پڑھ لی، اور یہ چیزیں آپ نے کسی کولر میں یا
پانی میں آپ نے دم کر کے پھر چپکے سے سب گھر والوں کو پلانی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات بھی بتا دوں کہ گھر کے اندر جو پرانے تعویذات ہوں، بہت پرانے تعویذات ہوں، خواہ کسی بھی موضوع کی طرف ہو، اور آپ سمجھتے ہیں کم از کم سال سے پرانے ہیں، 2 سال پرانے ہیں، اور ان کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے کس چیز کے لیے ہے، وہ گھر سے نکال کے دو ڈال دیں۔ اور آپ کے گھر کے اندر جو خاص کر جو کمرے ہیں، ایسا کمرہ جو قابل استعمال نہیں ہے اور وہ ہمیشہ بند ہے، اس کے اندر آپ نے روشنی کے بندوبست کرنا ہے، چھوٹا سا بلب لگانا ہے، اور یا اسی طرح سے کچھ نہ کچھ بندوبست وہاں روشنی کے کر دیں۔ اور یہ عمل جو آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں یہ پڑھ رہے ہیں، یا سلام یا مومن آپ پڑھ رہے ہیں، ان کو آپ نے پانی میں ڈالنا ہے اور پانی پلانا بھی ہے، اور انہی پانیوں کو گھر کے دیواروں کے ساتھ آپ نے چٹکار کرنا ہے۔ یاد رہیں گھر کی زمین پر نہیں کرنا، فرش پر نہیں کرنا، دیواروں پر کرنا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے کسی سے تذکرہ نہیں کرنا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، جب تک یہ عمل جاری ہے۔ یہ ایک عمل ہے جو میں نے آپ حضرات کو بتا دیا۔ دوسرا، آپس میں جھگڑا تو ختم ہو گیا، لیکن دل کے اندر دماغ میں بوجھ ہے، ایک دوسرے سے انبن کا اثرات ابھی باقی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، 1100 مرتبہ یا لطیف ہو یا ودود ہو آپ نے پڑھنی ہے، چینی پہ دم کرنا ہے، اور یہ ایسے طریقے پہ استعمال کریں کہ سارے گھر والوں کو آپ نے اس کو دینا ہے، اور خواہ اس چینیوں سے آپ شربت بنا لیں، خواہ اس چینیوں سے آپ نے چائے بنانی ہے، خواہ اس چینیوں سے آپ نے کوئی اور میٹھی چیز بنا کے آپ نے دینی ہے۔ کم از کم 1100 مرتبہ ہونی ہے، اور یہ عمل آپ نے 3 دن تک کرنا ہے۔ یاد رہے یہ اس عمل کو معمولی مسئلہ نہ سمجھے، بھائیوں کے درمیان نہ اتفاقیاں ہو رہی ہے، جائیدادیں تقسیم ہو رہی ہیں، بات میاں بیوی کے درمیان بات طلاق کی تک نوبت آ جاتی ہے، زمین تقسیم ہوتے ہیں، جھگڑا ہو جاتی ہے، ایک بہن بھائیوں کو خونی رشتہ پھر قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھے، عمل کو بالکل مشکل نہ سمجھے، عمل کو بالکل گران نہ سمجھے، یہ بڑا بہترین عمل ہے، آپ یہ ایک مرتبہ کر لیں، پھر آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے بنیادی وجہ نظر بد بھی ہو سکتا ہے، تو نظر بد کے لیے بڑا آسان ہے، سورہ قلم کی جو 2 آخری آیتیں ہیں اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، گھر کے کونوں میں آپ نے اس کو چھوٹا سا لکھے ہوئے قاتل الذین کفروا جو سورہ قلم کی 2 آخری آیتیں ہیں لکھ لیں چھوٹے کاغذوں میں، گھر کے کسی کونے میں رکھ دیں، اور لفظ اللہ یا لفظ ماشاءاللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ بڑا لکھ کر اسی نیت سے گھر کے کمروں میں یہ لگا دیں، تو انشاءاللہ العزیز جو نظر بد کی وجہ سے ہے اور جو اور مسائل کی وجہ سے انشاءاللہ یہ مسئلہ دور ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ اعمال کا دار و مدار اجازت پر ہے، اور چونکہ میں نے آپ حضرات کو اجازت دی ہے اور میں اپنے چینل کو دیکھتا رہتا ہوں، ساتھیوں کے سوالات کو، ساتھیوں کی باتوں کو دیکھتا رہتا ہوں، جو ساتھی اپنا مزید اجازت کو پختہ کرنا چاہتا ہے وہ کمنٹس میں اپنا نام لکھ دے یا کوئی جملہ کہہ دیں تاکہ میں اس کے ان کی طرف توجہ ہو جاؤں، اور میرے ویسے بغیر اس کمنٹ کے آپ حضرات کو سب کو انشاءاللہ العزیز اجازت ہے۔ یاد رہے باوضو ہو جائے، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اگر عمل کرنے سے پہلے دونوں محافظتین اور یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور اسی طرح سورہ کافرون اور اخلاص میں لا کے ایک مرتبہ پڑھ کے سنت نبوی کے اعمال میں سے ہیں، اپنے آپ کو پہلے احسار کریں، اس کے بعد اس عمل کے لیے بیٹھ جائیں۔ یاد رہے 7 دن کا عمل ہے اور آپ رزلٹ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اسی بات پر بات کو ختم کرتا ہوں، والسلام۔